بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے دولت کمانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا۔ اس پوسٹ کو پورا ضرور پڑھیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں دولت کمانا یعنی پیسہ کمانا اور صحیح استعمال کرنا، ہم اپنے پیسے کو کیا صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ دولت کمانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، جس دولت کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کہا، آج ہم دن رات اسی دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس قدر دولت کی ہوس کو اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اسی دولت سے بڑے بڑے گھر بنائے، بینک بیلنس بنایا، گاڑیاں بنائی، بڑی بڑی انڈسٹریل ایریا بنایا، بڑی بڑی عمارتیں بنائی، لیکن ان سب کے پیچھے لگ کر خود کو انسان نہ بنا سکے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کمانا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، سر چھپانے کے لیے گھر خریدنا، یہ سب اچھی بات ہے، لیکن اس دولت کو کمانے کے چکر میں اتنا آگے نکل جانا کہ آپ انسان کو انسان ہی نہ سمجھیں، یہ غلط ہے۔ ایک انسان بہت دولت والا تھا، اس نے دنیا میں اپنی پسند کی ہر چیز خرید لی تھی اور جو چیز اس کے پاس نہیں تھی وہ اسے بھی بہت آسانی سے خرید لیا کرتا تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے نوکر تھے، کھانا بنانے والا، کپڑا دھونے والا، استری کرنے والا، گھر کی صفائی کرنے والا، بچوں کو سنبھالنے والا، گھر کی رکھوالی کے لیے چوکیدار، گاڑیوں کے لیے ڈرائیور، گارڈن کے لیے مالی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اس کے پسند کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی۔ ایک دن گھر کا چوکیدار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، سر مجھے 25,000 روپے کی بہت ضرورت ہے، مجھے کسی کا قرض چکانا ہے جو کہ مجھے کافی سمے سے پریشان کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس کا مالک بولا کہ میں کہاں سے لاؤں، میں خود پریشان ہوں، خرچوں کی وجہ سے جاؤ، جب میرے پاس ہوں گے تو دے دوں گا۔ اور کافی سمے گزر گیا، اس کا مالک اس چوکیدار کو نہ تو پیسے دیے نہ تو کبھی اس سے کچھ پوچھا۔ ایک دن اس کے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور بولی، صاحب جی میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میں دھیرے دھیرے اپنی تنخواہ میں کٹواتی رہوں گی۔ صاحب جی نے پوچھا، اچھا کتنے پیسے چاہیے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ 1,00,000 روپے چاہیے، کچھ زیور بنوا لوں گی اور کچھ بیٹی کے دہیج کا انتظام کر لوں گی۔ صاحب نے غصے میں بولا کہ میں کہاں سے دوں پیسے، جاؤ اپنا کام کرو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تمہارا کام میں بالکل دھیان بھی نہیں لگتا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چل پڑی۔ ایک مالدار شخص کا پڑوسی اپنی مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا، ماں باپ بوڑھے اور بیمار تھے، ان کی دوائیاں لانا بھی اس شخص کے لیے مشکل ہی ہو گیا تھا۔ ہمیشہ اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوتا تھا، جس کا آواز اس کا مالدار پڑوسی سن کر ہر روز ہنستا رہتا تھا۔ ایک فیکٹری کا مالک روز اپنے ورکر کو ڈانٹتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا۔ کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے چھٹی لینے آتا یا کسی مدد کے لیے آتا تو وہ اسے کمزور، غریب، چھوٹی جاتی والا کہہ کر بھیج دیتا تھا۔ کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اسے نوکری سے نکال دیتا تھا۔ دوستو، یہاں سے قصے بتانے کا مقصد کسی انسان کو تکلیف پہنچانا بالکل نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہونے والے ان سب واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دولت، شہرت اور عزت یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، سب کس کے پاس چلی جائے گی یہ بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو دولت دیا تو وہ اسے آزماتا ہے کہ وہ اپنے سے کمتر اور غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی بھوکا پیاسا اور کوئی بے گھر آیا تو اس کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے یا قرض دار اس کے پاس آئے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے۔
ایسی دولت کا کیا فائدہ جو آپ کے بھائی کی ضرورت کو پوری نہ کر سکے؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس سے آپ کا پڑوسی بھوکا پیاسا ہو؟ جس سے آپ کے اپنے ہی آپ سے دور ہو جائیں؟ ایسی دولت کس کام کی؟ پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے یا دوائیوں کے لیے بھی پیسے نہ ہوں؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو انسان کو انسانیت ہی بھلا دے؟ دولت کے نشے میں اتنے اندھے مت بنو کہ قیامت کے دن یہی دولت تمہارے لیے پریشانی کا سبب بنے گی۔